السلام علیکم ذوالقرنین بھائی، ہمارا آج کا سوال ہے، امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ ہم اس زوال سے نہیں نکل پا رہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق پراچا صاحب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دور سب سے بہترین دور ہے، میرے بعد آنے والے دور عجیب سے دور ہوں گے، مشکل دور ہوں گے، فتنے بڑھتے جائیں گے، اور قرب قیامت کے نزدیک ایک بات کی جاتی ہے، شاید وہ حدیث سے تعبیر کی گئی ہے یا حدیث بھی ہے، لیکن وہ بات صادق آتی ہے، بڑی منطقی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے نا تو اس کے دانے گرتے ہیں، اتنی تیزی، اتنی سپیڈ، اور اتنے وہ عجیب طریقے سے، پیچیدہ طریقے سے پھر وہ دانے بکھرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں فتنے کتنے عجیب طریقے سے بکھر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس دور کی اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اس بات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم سب سے پہلے وقت کی نزاکت سمجھیں۔ ہم کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سورہ النبا سورہ نمبر 78 ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یعنی کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب اس میں سب سے بہترین بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو اگر اس میں سب کچھ ہے تو ہم کس لمحے میں، کس وقت میں، کس جگہ پہ ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے ہم کبھی بھی اس چیز کا حل نہیں تلاش کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز پراجا صاحب جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دجال کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تقریباً تمام تر فقہ کے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت ہم دجال کو تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کے پیروکار اس وقت میدان عمل میں سرگرم ہیں۔ اب جب ہم دجال کے دور میں ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ دجال کے دور کا آغاز جب اس زمین سے خلافت اٹھائی گئی، سلطان عبد الحمید دوم صاحب جو ہیں، جب ان کی خلافت کا اختتام ہوا، اس وقت کے حالات و واقعات کو اور تاریخ کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں باغور مطالعہ اور مشاہدہ کرنا پڑے گا کہ کون سا ایسا ملک وجود میں آیا، کون سا ایسا ملک وجود میں آیا جو کہ اتنے بڑے انقلاب کا سبب بنا۔ امریکہ۔ یاد رکھیے، جب تک امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا زمین کے اوپر اتنا فتنہ فساد نہیں تھا۔ تمام تر مذاہب اس وقت، تمام تر مذاہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، بدھ مت، کسی قسم کا بھی مذہب ہے، سب کے سب، ہر مذہب کے پیروکار اپنے مذہب سے بیزار ہیں، خواہشات کے سمندر کے اندر غوطہ زن اور غرق ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ کب آیا؟ آپ دیکھیں کہ جب امریکہ دریافت ہوا، آزاد ہوا، پھر جنگوں کا آغاز ہوا، بہت بڑی عالمی جنگوں کا آغاز ہوا، تو ان میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا، سب سے زیادہ معاملات کرنے والا اور دنیا کی سپر پاور بن کے ابھرنے والا ملک امریکہ تھا۔ اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جب اس زمین کے نقشے پہ نمودار ہوتا ہے تو اس کے بعد زمین ایک بہت بڑے فتنے میں گرفتار ہوتی ہے، سب سے پہلے اٹامک بم۔ اس ملک نے آغاز کیسے کیا کہ خون کی ندیاں بہا دی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کا آپ حال دیکھیں، اس نے کیا کیا۔ یہ جنگ کے اصولوں میں کبھی نہیں تھا، بچے تھے، عورتیں تھیں، کوئی بھی الہامی اور آسمانی کتاب یہ آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس نے میدان جنگ کے اندر آداب بتائے۔ میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ بتاتا ہوں قرآن پاک کے اندر سے، وہ یہ ہے پراچا صاحب، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، اے امت محمد، اگر تم میدان جنگ میں ہو، کسی بندے نے تمہارے سامنے تلوار پھینک کے سرنڈر کر کے یہ کہا کہ مجھے پناہ دو، تم نے صرف اسے پناہ نہیں دینی بلکہ اس کی حفاظت کا مکمل بندوبست کرنا ہے، اور تم نے اعلان کرنا ہے یہ بندہ میری حفاظت میں۔ سر، یہ اسلام کے جنگ کے اصول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے سب سے پہلے کہ کوئی درخت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔
سر اتنا زبردست میکینزم، اتنی زبردست اسٹریٹجی تھی اسلام کی جنگ کرنے. سر دیکھیں جنگ کے آداب کیسے تھے. جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے تھے. یہ دشمن کی بات کر رہا ہوں میں جناب. اتنا زبردست، اتنے اخلاقیات اسلام کے اندر ہیں. لیکن آج امت مسلمہ میں وہ سب سے پہلے وہ دور اندیشی، اگر آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے اندر بہت زیادہ دور اندیشی تھی. اب کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس دور میں. زمین کے حالات کیوں تبدیل ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا بیج ایسا زمین پہ ہوگا جس نے زمین کو فتنے سے بھر دیا بھائی؟ ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی. اب اس نے کیا کیا؟ اس سب سے بڑے فتنے نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑی تنظیم کا نام ملتا ہے آپ کو، ایلومیناتی. ایلومیناتی ایک بہت بڑی تنظیم ہے پراچا صاحب. اس نے کیا کیا؟ اس کا اگر آپ سٹرکچر پڑھیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علیحدہ سیریز بنائیں جو ہمارا نالج ہے. ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، اس پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے، لیکن ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس پہ کام کریں. لیکن the thing is کہ انہوں نے انسان کو غلام بنانے کے لیے انہوں نے ایلیٹ کلاس، آپ ان کے جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کا غرور اور تکبر دیکھیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں ایلومیناتی جو تنظیم ہے نا، اس کا غالباً کہیں لنک جا کے ریمیسز ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا نا اس سے ملتا ہے. اس کے نظام سے یہ ملتے جلتے ہیں، اس سے یہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب سلطان عبدالحمید دوم کی جو آپ سیریز دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ جو ترکوں نے سیریز بنائی ہے اس کے اندر وہ دکھائیں گے آپ کو کہ مصر کے اندر ان کے کتنے زبردست پنجے تھے، مصر کے اندر ان کی جڑیں کتنی مضبوط تھیں. آپ کو اس سیریز سے پتہ چلے گا. اب کیا ہے کہ ایلومیناتی اگر فرعون کو اپنا رہنما مانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب فرعون تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. اس کو اپنی حکومت، اپنی کرسی، اپنی شان و شوکت، اپنا جاہ و جلال اتنا پسند تھا، اتنا مغرور اور متکبر ہو چکا تھا. سر یہ ایلومیناتی کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ اتنے وحشیانہ ہے. میں وہی بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ امریکہ کے آنے کے بعد سر سب سے پہلے ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ایٹامک بم گرائے گئے اس کا حساب کتاب آج تک کوئی نہیں پوچھ سکا. اور پھر اسی ملک نے جنگ کے اصول دیے دنیا کو. کین یو امیجن؟ اور یہ جب خلافت اس زمین سے اٹھائی گئی نا اس وقت مظلوموں کا، سمجھ لیں خلافت آئی تھی مظلوموں کے لیے، مظلوم انسانوں کے لیے آئی تھی. خلافت کوئی اللہ کا نام بڑا کرنے کا نام نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. خلافت کی جو مین چیز ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے اللہ سمجھ میں بے نیاز ہوں بھائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ پاک خود اپنی کتاب میں فرما رہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو پھر اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے. اگر اللہ اس سماد ہے تو پھر زمین پہ اگر اللہ کا نام بلند کریں گے تو ہوگا کیا؟ سر انسان کی فلاح، اگر آپ اس آیت پہ غور کر رہے ہیں اور سمجھ جائیں سورہ اخلاص کی اس آیت کو، اگر ہم تفسیر کر کے ہم نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے بھائی، پھر سب کچھ انسان کے لیے باقی رہ جاتا ہے. اگر ایک دینے والی ذات ہی بے نیاز ہے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ انسانیت کی بھلائی. یہ ہے ڈیفینیشن آف خلافت. یہ میں اس کی ایک ایسا سمجھے ایک ضمن بیان کر رہا ہوں. اللہ اگر پورا قرآن ایک سائیڈ پہ یہ آیت ایک سائیڈ پہ کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جب یہ ہم نے سمجھ لیا، مسلمانوں کو ذہن میں ڈال دیا، اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے آج نمازیں پڑھ لی، اوئے ہوئے ہوئے میں بہت بڑا مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، آج ہم نے کیا کر لیا، میں حج کر کے آ گیا ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، مجھے یہ چاہیے ہی نہیں، میں ہوں ہی بے نیاز. آخری بات کر کے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ناظرین و سامعین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ چینل کے ساتھ جڑیں، اس کو شیئر کریں. وہ بات یہ ہے سر، جو اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہو جائے، جو اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہو جائے، آپ خود سوچیں کہ اس نے آپ کی بھلائی، جو آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو اسٹریٹجی، جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ ذات کیسی ہوگی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.